مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن مجید میں لفظ ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور تقوی کا تقاضا بھی رکھا ہے. اور یہ جو گناہ کا تقاضا ہر بندے کے نفس میں ہے، اس کی نگرانی ہر وقت ضروری ہے. اور یہ جو دن آ رہے ہیں، یہ رمضان المبارک آگے طلوع ہو رہا ہے، اپنے نفس کو کڑیالہ ڈالنے کا یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے، اس نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی اصل جو شناخت ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کسی نے اس نفس کو لگام دے دیا اتنے ہی رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہو گیا. اللہ رب العالمین نے جو وہ پہلے دن روزے ازل کو فرمایا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتے بڑے حیران تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ انسان کیوں اللہ کا نائب بننے جا رہا ہے. تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. انہوں نے ان کی نظر تھی نفس پہ، اور رب کائنات کی نگاہ تھی ان لوگوں پہ جو نفس کو کڑیالہ ڈال کے اس نفس کو رب کی بارگاہ میں، رب کے راستے میں مطیع بنا دیتے ہیں. رب کائنات کی نظر تھی اس پہ علماء مفسرین نے بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا. وہ ساری تفصیلات اگر لپیٹوں تو ایک جملے میں ادا کر سکتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری وضاحتیں اس تہذیب نفس کے حوالے سے، اس نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہدایات جاری فرمائیں، ان کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ملائکہ کو یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو ملائکہ حیران ہوئے کیونکہ ملائکہ کی نظر نفس پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ رکھی تو ہم میں بھی رکھی. باقی جو دو قوتیں ہیں، ایک قوت غضبیہ ہے اور ایک قوت نفسانیہ ہیں، وہ ہم میں نہیں، وہ اس میں ہے. لیکن اگر اس میں وہ دونوں قوتیں ہیں تو وہ اچھی نہیں، بری ہے. جو دو زائد قوتیں اس میں ہیں وہ ہم سے زائد ہیں لیکن اچھی نہیں، بری ہیں. تو جو زائد بری قوتوں کا حامل ہے، ہم اچھی قوت کے حامل ہیں. ہمیں چھوڑ کے رب نے اپنا نائب اس انسان کو کیوں بنایا؟ تو علماء فرماتے ہیں ملائکہ کی نظر نفس پہ تھی. نفس کے تقاضے ہے قوت غضبیہ اور نفس کا تقاضا ہے قوت نفسانیہ، لیکن رب کی نظر اس بندے پہ تھی جس نے اس نفس کو کنٹرول کیا. تھی قوت غضبیہ بری، لیکن جو انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اس غضبیہ کو کڑیالہ ڈالتا ہے، مہار ڈالتا ہے، نکیل ڈالتا ہے، وہ غضبیہ نہیں رہتی، وہ شجاعت بن جاتی ہے. تو رب قوت شجاعت دیکھ رہا تھا، اور قوت شجاعت بری نہیں، وہ اچھی ہے. اور خواہش نفس ہے بری، لیکن انسان جب اپنے نفس پہ کڑیالہ کنٹرول کا ڈالتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قوت نفسانیہ نہیں رہتی، وہ قوت حیا بن جاتی ہے. اور حیا بری نہیں، اچھی ہے. اب ملائکہ کی نظر نفس کے تقاضوں پہ تھی، رب کی نظر ان لوگوں پہ تھی جو نفس کو اس کی رضا کے لیے کنٹرول کر کے ان قوتوں کو اچھائی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا دل بدست آور کے حج اکبر است، آدھ ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ تعمیر خلیل اتر است و دل گزرگاہ جلیل اکبر است. فرمایا دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لو، یہ حج اکبر ہے. میں نے کہا جناب حج اکبر تو کعبے کا حج کرنے سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا آدھ ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے بندہ مومن کا ایک دل اچھا. میں نے کہا جناب ایسے نہ کریں، دل دل ہے، کعبہ کعبہ ہے. دل پھر بھی بندہ ہے مومن کے جسم کا ٹکڑا ہے. انہوں نے کہا کعبہ تعمیر خلیل اتر است، کعبہ ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر ہے. وہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است، دل اللہ رب العالمین کے جلووں کی گزرگاہ بن جاتا ہے. تو جب اس کو کنٹرول کیا جائے تو پھر کیا بنتا ہے؟ گویا
کہ رب یہ فرما رہا ہے تمہاری نظر بے نمازیوں پہ ہے، میری نظر غوث سمدانی جیسے لوگوں پہ ہے، تمہاری نظر شریعت کا انکار کرنے والے اور مخالفت کرنے والوں پر ہے، میری نظر داتا علی اجویری جیسے لوگوں پہ ہے، پیر مہر علی جیسے لوگوں پہ ہے، پیر سیال جیسے لوگوں پہ ہے، پیر کرم شاہ الازہری جیسے لوگوں پہ ہے۔ اے ملائکہ تم بھی سچے ہو، جھوٹ نہیں کہہ رہے، تم معصوم ہو، گناہوں سے پاک ہو، بات تمہاری سچی ہے، پر تمہاری نظر ہے نفس کے پجاریوں پر، میری نظر ہے اس من کو اللہ کی رضا پہ لٹا دینے والوں پر، جو مرنے سے پہلے جو مر گئے، اپنے آپ کو مار دیا، میں رب کائنات کی نظر ہے ان پر۔ تو رزلٹ کیا نکلا ساری گفتگو کا کہ بہترین وظائف کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، پھر استغفر اللہ،